بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین میں رافدین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکر بن نافق کو نبی بنا کر بھیجا، جن کو مختلف القابات سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح نجی کہہ کر بلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسیاتی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس چند غریب لوگوں اور مسکینوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ نے اپنی امت پر اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ پھر اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، اے نوح، بس اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کر اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ لوگ ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے کو، مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود کر دے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ نے پیغام بھیجا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ ہی درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی تیار کرنے لگے۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہار لاتے، اس سے بڑے بڑے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی کہ نہ یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 20 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا حصہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا حصہ انسانوں کے لیے تھا اور آخری حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں، پرندوں اور ہر وہ مخلوق جس میں زندگی کے آثار تھے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی ایمان میں ہوگا۔ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافس اور آپ کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر قوم نوح ہنس ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کے تمام گھر ٹوٹ گئے تھے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی، اور کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو وہ یوں اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، نجات کی کشتی میں آ جا۔ لیکن کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔
بس وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد بارش رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی مقام پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جوادی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 1300 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ تاریخ 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہو گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت 5 ماہ تک جوادی پہاڑی پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا، اس پہاڑی پر اللہ کا شکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جن سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے یافس جن سے ترکی نسل چلی۔ یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ یہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت نوح نے بنائی تھی۔